السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ جن کی یہ خواہش تھی کہ بلہ نہیں ہوگا، ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ بلہ تو اب ہوگا۔ بلے نے پلٹ کر کیسے وار کیا ہے اور شیر، تیر اور جتنے باقی جانور اور چیزیں ہیں سب کی بلے نے پھینٹی بھی لگانا شروع کر دی ہے۔ عمران خان کی جماعت کا اصل نشان کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کن سیاسی جماعتوں نے اب عمران خان کو اپنے جو نشانات ہیں وہ بھی آفر کرنا شروع کر دیے ہیں؟ اس میں دو بڑی پارٹیاں شامل ہیں جن کے نام سن کر بھی آپ حیران رہ جائیں گے۔ عمران خان کا ایک کال ہے، ایک کوٹ ہے۔ عمران خان یہ کہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، اور عمران خان یہ کہتا ہے کہ آپ نے آخری بال تک لڑنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لیڈر کے اس کوٹ کے اوپر عمل کیا اور وہ آخری بال تک لڑے، اور آخری بال کے اوپر ان کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور یہ کامیابی بلے کی صورت میں ملی ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں۔ کامنٹ باکس میں جا کر اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا ضرور اظہار کریں۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کچھ لوگ، کیا سمپل سی بات کہہ دیتا ہوں کہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر بلہ بیلٹ پیپر کے اوپر ہوگا تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ الیکشنز جیت جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش ہر طرح سے انہوں نے کی کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے جو بلہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف سے چھین لیا جائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اصل نشان بلہ نہیں ہے، بلکہ اصل نشان عمران خان ہے۔ عمران خان کے بارے میں ایک بات وہ کہتا ہے کہ بھائی پاکستان میں عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اتنی زیادہ اہم ہے، اتنی زیادہ اہم ہے کہ عمران خان جہاں پر کھڑا ہوگا وہیں سے لائن سٹارٹ ہوگی، اور عمران خان جس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہی لیڈر بنے گا۔ اس نے شیر افضل مروت کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ لیڈر بن گیا۔ اس نے بیرسٹر گوہر کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ لیڈر بن گیا۔ جبکہ آج بھی اگر آپ یہ سروے کروا دیں تو شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر نواز شریف سے بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ جو ہیں وہ فیمس ہیں۔ اچھا، پہلے خبر میں کورٹ سے آپ کو دے دیتا ہوں، پھر جو آفرز والی بات ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو نیکسٹ اسٹریٹجی ہے وہ بیسیکلی ہے کیا۔ پاکستان سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے اپنی جو سیاسی پارٹی ہے یا اس کا جو نشان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آفر کیا ہے، بانی چیئرمین کو آفر کیا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ گھوڑا ہے۔ یہ بھی عمران خان کے پاس ابھی یہ آپشن ہے کہ وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر ان سب کا شکار کریں۔ دوسری طرف مجلس وحدت المسلمین کے جو علامہ ناصر عباس ہیں ان کا انتخابی نشان ہے جھونپڑی۔ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو یہ نشان آفر کیا ہے۔ بیسیکلی جو لوگ یہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جن کو یہ نشان الاٹ کیا جائے گا یا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو لوگ لڑیں گے ان کے پاس کوئی نشان نہ ہو۔ جب ان کے پاس کوئی نشان نہیں ہوگا، یہ آزاد حیثیت سے لڑیں گے، تو پھر یہ خواتین اور جو منارٹیز کی سیٹس ہیں ان کے لیے اپنی جو لسٹ ہے وہ نہیں دے سکیں گے، اور یہ ساری جو لسٹیں ہیں یا جو اس طرح کی سیٹیں، اضافی سیٹیں آپ کو ملتی ہیں، یہ ساری سیٹیں دوسری سیاسی جماعتوں میں ان کی سیٹوں کے حساب سے ڈیوائیڈ کر دی جائیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس سے محروم کیا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی یہ کیس لے کر گئی تھی، وہاں سے پہلے سنگل بینچ نے ان کو ریلیف دیا تھا۔ اس ریلیف کے بعد جو الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا تھا، حکم امتناعی جاری کر دیا تھا۔
پھر ایک سنگل بینچ نے، اچھا اس نے ریفر کیا تھا ڈویژنل بینچ کو، پھر ایک سنگل بینچ نے ہی اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا، اور پی ٹی آئی اب یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ عجبلت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وہ اس کو لے کر سپریم کورٹ میں چلے گی۔ سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک کیس پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے چل رہا ہے۔ اب جتنی بھی میری قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے، جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی، جو ایون یہ کہ اپوننٹ ہیں، مخالف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے جو یعنی کہ قانونی ماہرین ہیں ان سے بھی بات ہوئی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار بنتا نہیں ہے، اگر تو میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا جائے، اور سہیل وڑائچ صاحب، اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب اور کئی لوگ ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، حامد میر صاحب، کاشف عباسی صاحب، یہ سب لوگ کہہ چکے ہیں کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ ہے یہ ان کو مل جائے گا اور سپریم کورٹ سے ہی ملے گا۔ ہاں لیکن ایک کوسچن مارک کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر میرٹ کی بات کی جائے، میرٹ کے اوپر دیکھا جائے تو عمران خان کو بھی تو باہر ہونا چاہیے تھا نا، اس کے اوپر تو کوئی کیس بھی نہیں ہے، جوڈیشل کے اوپر ہے، ان کے تو باقی جو ٹرائل ہیں وہ بھی جیل سے چل رہے ہیں، حالانکہ عدالتیں بار بار یہ بات کہہ چکی ہیں کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہو رہا۔ لیٹ سی اس کے اوپر ابھی ہر طرف سے یہ امید ہے، 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے کہ بلہ جو ہے وہ اتنا ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو ضرور ملے گا۔ لیکن اس کے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ شیر افضل مروت جو پاکستان تحریک انصاف کے نائب پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور انہوں نے عمران خان کا نام یوز کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے یا نہیں، اس کے اوپر ابھی تک کوئی کنفرم خبر ہے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، یا جتنے بھی پولیٹیکل اینالسٹ ہیں جو مختلف الیکشنز کو کور کرتے ہیں اور الیکشن کی سائنس کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی بلہ سیکنڈری ہے، اصل چیز ہے عمران خان۔ عمران خان جس بھی نشان کے اوپر ہاتھ رکھے گا اور جس چیز کے اوپر وہ الیکشن لڑے گا تو وہ نشان جیت جائے گا، وہ پارٹی جیت جائے گی۔ اگر وہ کسی اور پارٹی کا نام جو ہے یا نشان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو ون ون سچویشن ہے اس صورت میں کہ اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں پڑنے والا۔ لیکن 2-3 دن میں کچھ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں، لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ تمام جو بڑے نام، اہم نام تھے، سب کے اب کاغذات نامزدگی ٹریبیونلز میں جا کر منظور ہوئے ہیں۔ اپنی جگہ تو یہ ایک الیکشن کمیشن اور ان کے لگائے ہوئے جو آروز ہیں، ان کی کریڈیبلٹی یا ان کی جو نیوٹرلٹی ہے یا ان کا جو غیر اسے کہتے ہیں تعصب سے ایک جو فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ اس کے اوپر ایک کوسچن مارک ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی طے ہے کہ ہاں پاکستان تحریک انصاف کسی بھی معاملے کے اوپر کسی بھی جگہ پہ ہیزیٹیٹ نہیں ہے۔ ان کے کپتان نے ان کو بتا رکھا ہے اپنی ٹیم کو کہ لڑنا ہے، لڑنا ہے، لڑنا ہے، فیلڈ کو ایزی نہیں چھوڑنا، میدان سے بھاگنا بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کر رہی۔ یہ ایک بڑی اچھی اور ایک سیاسی سوچ ہے جو عمران خان نے اپنائی ہے، اور یہی چیز پاکستان تحریک انصاف کو جو ایک پازیٹیو، ایک پلس پوائنٹ دینے جا رہی ہے الیکشن میں۔ اور ان کی پچھلے 2 سال سے جو ٹریننگ ہوئی ہے نا، بیسیکلی میرے خیال میں وہ ٹریننگ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گی، اور یہ الیکشن کے دن بھی مقابلہ کریں گے، اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے، اور جب یہ ووٹ کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ جو سرویز بتاتے ہیں، جو فیکٹس بتاتے ہیں، جو فگرز بتاتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جیت ہوگی اور باقی سب کی ہار ہوگی، اور کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو الیکشن سے آؤٹ کرنا، بائیکاٹ کروانا، بلے کا نشان چھیننا، یہ سب چیزیں اب سیکنڈری ہو چکی ہیں۔ عمران خان جیل میں ہے یا باہر ہے؟ اچھا، اس نے جیل میں بیٹھ کے دی اکنامسٹ کے لیے لیٹر لکھ دیا ہے۔ وہ لوگ کوسچن کرتے ہیں بھائی جب آپ
میڈیا کے اوپر اس کو دکھانے پر پابندی ہے. عمران خان پاکستانی میڈیا پہ بھی یہ لیٹر لکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پبلش نہیں ہونا چاہیے تھا، لوگوں کے انٹرسٹ ہیں، لوگوں کے اوپر سختیاں ہیں، کنٹرول ہیں، یہ ساری چیزیں مل ملا کر. لیکن عمران خان باز آنے والا نہیں ہے، وہ گیو اپ نہیں کرتا، وہ نیور گیو اپ والے اصول کے اوپر چلتا ہے. اب یہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہے، آئی ہوپ کہ اگر یہ بلے کا نشان سپریم کورٹ دے دیتی ہے، جس کی بہت زیادہ امید ہے اور ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے، تو یہ سپریم کورٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رکھا ہے، یہ اس کے میں نے وہ جسے کہتے ہیں پولرائزیشن میں ایک بڑا بریک لے کر آئے گی. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر بڑا ایک سوال ہے. لیکن لیٹ سی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. قاضی صاحب یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن ہے، وہ دے نہ دے. تو آپ اس کے بارے میں ضرور لکھیے گا. اللہ حافظ.